بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتلائے ہیں، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو سزائیں ہیں، اس کا جو نقصان ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو جو خسارہ لاحق ہوتا ہے، ان کا ذکر کریں گے۔ دنیا میں جس کو اللہ رب العالمین کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا شکریہ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین صاحب مال بنا دے تو اس مال کا ایک شکریہ یہ ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں سے دینا فرض کیا ہے، وہ ادا کریں۔ اگر وہ کوئی انسان ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور اس کی سزا پھر اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ ایک تو اس کے مال کی برکت ختم ہوتی ہے، اور اس مال کو ایسے جگہوں پر لگانے کا اس کو موقع ملتا ہے اور لگانے کا ایک سبب بن جاتا ہے جہاں پر یہ لگانا نہیں چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مال لگ جاتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خوشی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو حصہ اور جو مقدار اس کے اوپر فرض کیا ہے اس کو ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے اور آخرت میں اجر بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں، ہم ادا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے کام کی چیز ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنی مہربانی میں سے، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا یہ بخل کرنا، بلکہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں، ان کے لیے نقصان ہے، شر ہے۔ فرمائے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيُطَوَّقُونَ عن قریب ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ زمین اور آسمان کی میراث یہ اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان یہ اللہ کی وراثت ہے۔ سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، لہذا جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ بخل کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن یہی مال گلے کا طوق بنے گا، جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ اس آیات کی تشریح میں ایک حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی مال دے دے، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت کے دن وہی مال اس کے لیے ایک سانپ بنے گا، ایسا سانپ جو گنجا ہوگا۔ گنجا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بال نہیں ہوں گے، اس کے زیادہ زہریلے ہونے کی وجہ سے اس کے بال جڑ گئے ہوں گے اور نکل گئے ہوں گے۔ لہو زبیبتان، اس سانپ کے دو منہ ہوں گے، دو زبانیں ہوگی۔ زبیبہ اصل میں سانپ کا جو زہریلا زبان کے اندر ایک تیز آلہ ہوتا ہے اور ایک دھار جس کے ذریعے وہ ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، تو اس کے دو منہ ہوں گے جس کے ذریعے وہ کاٹے گا۔ فرمایا یطوقہ یوم القیامہ، اس سانپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے گلے میں ڈال دے گا، اس کے گلے میں پہنا دے گا، جس طرح ہار ہوتا ہے، ہار کی طرح۔ فرمایا ثم یأخذ بلہزمتیہ، پھر یہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا، اور فرمایا ثم یقول انا مالک، یہ سانپ اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے اتنی شدید سزا ہے کہ وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے،
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دے، یعنی دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جہنم کے آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی سونے اور چاندی کو جہنم کے اندر گرم کر کے اس کے ذریعے داغا جائے گا ان کے جباہہم، ان کے ماتھے، ان کے پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کے پشت، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے خزانہ کیا تھا، جمع کیا تھا، ذخیرہ کر دیا تھا اپنے آپ کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے اس کی سزا آج چکھو۔ تو قیامت کے دن یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سونا اور چاندی جمع کرنے والا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی اس کی پلیٹیں بنائی جائے گی اور پھر جہنم کی آگ میں ان چیزوں کو گرم اور بالکل لال کر دیا جائے گا۔ پھر اسی لوہے کے، یہ چاندی اور سونے کے جو پلیٹیں ہیں، اس کے ذریعے ان کے جسم کو داغا جائے گا مختلف حصوں سے۔ تو یہ قیامت کے دن کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور یہ سزا فرمایا حدیث میں کہ 50,000 سال کا جو دن ہے اس پورے دن ان کو یہ سزا ملتی رہے گی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ فیرا سبیلہ، اس کو اپنا راستہ دکھایا جائے گا، اما الی الجنہ و اما الی النار، یا جہنم کی طرف یا جنت کی طرف۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی یہ سزا ان کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے، اور کنگن یہ جو ہے وہ یقیناً اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ایک چوڑیاں ہوتی ہیں وہ باریک ہوتی ہے لیکن کنگن موٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے کنگن اس وجہ سے اس کو پہنائے جائیں گے کہ اس نے دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سزا کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں سے اللہ رب العالمین بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ آتا۔ تو یہ دنیا کی بھی سزا ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی سزا ان کی مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، جو اللہ کا ہمارے اوپر فریضہ ہے، جو حق ہے، اس کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔